अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को उनकी पसंदीदा चीज़ के ताल्लुक से क्यों आजमाता है, यानी जो चीज़ें बंदों को पसंद है, मतलूब है, या जिन चीज़ों की उनको चाहत है, तो उन चीज़ों को ना दे करके, ना अता करके, या उन चीज़ों को ले करके और छिन करके जिनको वो पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, तो वो क्यों आजमाता है, क्यों आजमाइश में मुब्तला करता है। आइए इसी चीज़ को समझना है और ये 10 चीज़ें अपने अंदर देखना है कि हम इस आजमाइश में अल्लाह तबारक व ताला को कैसे राज़ी करें और अल्लाह तबारक व ताला हमसे कैसे राज़ी हो जाए। और जो चीज़ हम जिसको हम पसंद करते हैं तो फिर वो हमारे लिए है या नहीं है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना है तफसील के साथ, एक एक करके, और अपने अंदर ये 10 अलामतें देखना है। यकीनन ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देगी। याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि उनकी नीयत, उनका इखलास, उनका ईमान, उनका सब्र और उनकी इस्तिकामत को देखा जाए और उनके सब्र को परखा जाए कि जो बंदों को ज़्यादातर पसंद होती है, जिन चीज़ों की चाहत होती है, तो उनमें अल्लाह तबारक व ताला ज़्यादा आजमाता है। तो सबसे पहली चीज़ है अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत और अल्लाह तबारक व ताला का इल्म, यानी अल्लाह तबारक व ताला सब जानता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नसीब होना है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व ताला को मालूम है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ये भी जानता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए सबसे बेहतर है और कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये अल्लाह का इल्म भी है और अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत भी है कि किसको कौन सी नेमत कब और किस वक्त अदा करना है और किसके लिए क्या बेहतर है और किसके लिए क्या बेहतर नहीं है। तो हम अल्लाह के हिकमत तक नहीं पहुंच सकते और ना हम अल्लाह के इल्म तक पहुंच सकते हैं। हमें बस इतना रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा, और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और एतमाद है। ये सबसे पहली चीज़ अपने अंदर पैदा करें। दूसरी चीज़ अपने ईमान की मजबूती। आजमाइश का मकसद ईमान की मजबूती है कि पसंदीदा चीज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला बंदे के दिल का हाल जांचता है कि आया वो अल्लाह के रज़ा को तरजीह देता है या दुनियावी चीज़ को, यानी ईमान की मजबूती को देखा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला कभी उस चीज़ को ले लेता है या कभी देर में अता करता है। तो जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत हो गई या लगाव हो गया, ऐसी सूरत हाल में अल्लाह तबारक व ताला परखता है कि ये मुझे और मेरी मोहब्बत को बढ़ावा देता है या ये अपनी दुनियावी गर्ज या दुनियावी चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे छोड़ देता है। तो ईमान में मजबूती कि हम अपनी दुनियावी चीज़ को छोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। तो यहाँ पर हमारे ईमान का इम्तिहान होता है और हमारे ईमान को परखा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको याद होगा कि आपके 90 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में औलाद हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा हुआ और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दे दिया कि इनको ज़बह करो। तो ये औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इतना प्यारा, इतना दिल अजीज़, जो एक बुढ़ापे की उम्र में आपसे हुआ और बुढ़ापे की उम्र में पैदा हुआ, उस वक़्त कितनी मोहब्बत होगी और कितनी चाहत होगी और कितनी दिल लगी होगी। उस वक़्त कहा गया कि मेरे नाम पर इनको
قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اور اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں، تیری حکمت پر ہم راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے ان کو نوازا کہ ان کی نسل سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ ہے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دو اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ کی رضامندی پر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہمیں بہتر عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے بندوں کی نیت کا امتحان، کہ جو بندہ اپنی پسندیدہ چیز سے آزمائش میں آتا ہے تو اس کی نیت واضح ہو جاتی ہے، کیا وہ اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہتا ہے یا اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے؟ یعنی یہ جو کام، یہ جو عمل یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے، یا پھر اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنے خواہشات کو چھوڑ دے اللہ کے آگے، اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے صبر اور شکر کی آزمائش۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف سے، بھوک سے، اور اسی طریقے سے مال کی کمی کر کے، اور اسی طریقے سے پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ یعنی پسندیدہ چیز چھن جانے پر صبر اور اس کے ملنے پر شکر ادا کرنا بندے کے ایمان کو نکھارتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا، اور کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس پر اللہ کے لیے صبر کر لینا، اور یہی بڑی چیز ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیز انسان کو زیادہ پسند ہوتی ہے نا، اگر وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان کر دے اور اللہ کے لیے چھوڑ دے، یعنی میرا اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے اور مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اس کے اخلاص اور اللہ سے حقیقی محبت کی علامت ہے۔ یعنی میں نے جو یہ چیز یا جو میں نے چاہت تھی یا جو میری طلب تھی، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کے خوشنودی کے لیے تھی، میرے اللہ کو راضی کرنا تھا، اور میرے اس میں اخلاص ہے کہ صرف اللہ کے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی مطلب نہیں، کوئی دنیاوی فوائد نہیں، بس اللہ کے رضا اور اللہ کے خوشنودی کے لیے یہ چیز ہے۔ لیکن اب میں اس کو اللہ ہی کی رضا کے لیے اگر مجھے حاصل نہیں ہوتی ہے اور مجھے نہیں مل رہا ہے، نہیں عطا ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، تو میں اس پہ صبر کر لوں گا اور اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اسی طریقے سے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے تاکہ بندہ دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر آخرت کی اہمیت کو سمجھ لے۔ یعنی آخرت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور جو ہمارے خواہشات ہیں ان کو ہمیں جو ہے اپنے دین پر اور آخرت پر ترجیح دینا نہیں چاہیے۔ تو دنیا ہے اور ختم ہو جائے گی، ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا ہے، اور جو باقی رہنا ہے وہ آخرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے جو اعمال کیے گئے وہ باقی رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا، یعنی جو شخص اپنے دل کی دنیا کو پاک کر لیتا ہے خواہشات سے، گناہوں سے، ساری چیزوں سے، تو کیا ہے، جب بندے کو اس کی پسندیدہ چیز کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے اللہ کی ہے اور اصل محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ آزمائش بندے کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جب بندے کا دل اور اسی طریقے سے اس کی آزمائشیں، اور اس کو صبر آ جائے گا، اس کو شکر کرنا آ جائے گا، اور اس کو یہ چیز کا ایمان ہو جائے، یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے اور میں اللہ کی حکمت اور فیصلوں پر راضی ہوں، تو یقیناً یہ ساری چیزیں یہ جو ہماری دل کی دنیا ہے نا، یہ پاک ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو دل ہے صاف ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی ساری محبتیں ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی۔ ہم نے جو کرنا تھا اللہ کے لیے کرنا تھا، جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اور جو کریں گے اللہ کے لیے کرتے رہیں گے۔ جو حاصل ہو گیا اس پر اللہ کا شکر کریں گے، جو چھن گیا یا جو چلا گیا یا جو ہاتھ نہیں آیا اس پر صبر کریں گے۔ تو یہ دل کی دنیا انسان کے لیے بن جاتی ہے۔ اور
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نیک لوگوں کے لیے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کے لیے ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کئی ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا۔ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز، ہماری کوئی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں تو ان 10 چیزوں کو لکھ کر کے رکھ لیجئے گا، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، ان کو بار بار سنیے گا، ان کو بار بار پڑھیے گا۔ یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں بہت سکون اور بہت اطمینان ملے گا، اور اپنی گم شدہ چیز یا اپنی وہ پسندیدہ چیز جو ہمیں حاصل نہ ہو سکی اس پر تسلی بھی ہو جاوے گی۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔